أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ 2 رکوع ہوا تھا آپ لوگوں کا سورہ یوسف نا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ وہ قصہ ہے، بالکل ایک قصہ ہی ہے لیکن ہر قصے میں ایک سبق ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو قصہ بیان کیا ہے اسے اللہ تعالیٰ نے احسن القصص کہا ہے، بہترین قصہ. اب اس میں کتنے ہمارے لیے سبق ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ اس کی پہچان جو کہتے ہیں کہ ہیرے کی وہ پہچان جوہری کو ہی ہوتی ہے، ہر انسان کے نگاہ میں تو پتھر ہے. اس طرح قصے بھی جو بیان کیے جاتے ہیں نا اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے اس میں سے وہ آپ لوگ نکالنا سیکھیں، ہے نا، اخذ کرنا سیکھیں کہ یہ قصہ بس یہ اس لیے ہے کہ ہم یوسف علیہ السلام کا ہم قصہ ایسے لوگوں کو بیان کریں. اس قصے میں ہمارے لیے کیا سبق ہے وہ آپ اس کو نوٹ کرتے جائیں. ٹھیک ہے. وقال اور کہا الذی جو یا جس اشترا ہو. اشترا آپ لوگ پڑھ چکے نا، اشترا خرید و فروخت کے لیے بولا جاتا ہے. ہو کیا اشارہ یوسف علیہ السلام کی طرف ہے نا. اس کو من مصر، مصر سے، یعنی اس کا ترجمہ ایسے کریں گے وقال الذی اور کہا الذی جو اشترا ہو، اشترا خریدا ہو اس کو من مصر، مصر سے، مصر کے جس شخص نے اس کو خریدا اس نے کہا لِأَمْرَاتِهِ، ہے نا. اب دیکھیں یہ ورڈ ٹو ورڈ پڑھیں گے تو ایسے کہیں گے ہے نا. وقال اور کہا الذی جس نے اشترا خریدا ہو اس کو من مصر، مصر کے، ہے نا، مصر کے اس شخص نے جس نے اس کو خریدا، اس نے کہا خریدا، اس نے کہا لِأَمْرَاتِهِ اپنی عورت سے، ہے نا. اکرمی، اکرمی عزت، ہے نا. مسواہ ہے نا، عزت و اکرام کہتے ہیں نا. عزت کے ساتھ جب اس کو بڑھانا ہوتا ہے کہتے ہیں عزت و اکرام سے پیش آنا، ہے نا. اکرمی عزت دینا. مسواہ، مسوا کہتے ہیں ٹھکانا. ہو اس کو، ہے نا، اس کو عزت سے رکھنا، ہے نا. اب ٹھکانا یعنی اپنے آپ آ گیا، ہے نا. اس کو یہاں پر ترجمہ ایسے کریں گے اس نے کہا اپنی عورت سے، اپنی بیوی سے کہ اس کو عزت کا ٹھکانہ دینا، یعنی اس کو عزت سے رکھنا، ہے نا. ایسا ممکن ہے یا امید ہے، دونوں کہہ سکتے ہیں، ہے نا. ایسا امید ہے یا ممکن ہے. ان ینفعنا، ان یہ کہ ینفعنا وہ نفع دے ہمیں، ہے نا. ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، ابھی ہم لوگوں نے دعا پڑھی نا، ہے نا. تو این فانا وہ نفع دے ہم کو، او یا نتخذ یا ہم بنا لے، ہو اس کو،
یا ہم اس کو بنا لیں ولدا، اس کو اولاد، ہے نا. وَكَذَلِكَ، اس طرح، مکننا، ہم نے جمایا، لیوسفا، یوسف کو، فی الارض، زمین میں، ہے نا. یہاں پر صرف یہ کہیں گے ٹھکانہ دیا، ہے نا. تو ٹھکانہ دیکھیں مسواہ کہا ہے، یہاں پر آ گیا ہے نا. یہاں پر مکننا کا لفظ یہ ہے کہ جما دیا، ہے نا، اس کے قدم کو جما دیا. اس طرح ہم نے جمایا لیوسفا، یوسف کو، فی الارض، زمین میں. یعنی اس طرح، یعنی یہاں پر قدم جمانے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے راہ ہموار ہوگی، ہے نا. ایک ٹھکانہ ہوتا ہے کچھ دن کے لیے، کچھ وقت کے لیے، لیکن یہ وہ ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح مکننا کا لفظ آیا ہے کہ جہاں سے راہ ہموار ہو، ہے نا. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا، اس طرح ہم نے جمایا لیوسفا، یوسف کو، فی الارض، زمین میں، اور لے، تاکہ ہم علم، تاکہ ہم سکھائے، اس کو، من تعویل الاحادیث، ہے نا. تعویل ہم لوگ کہتے ہیں بات کی تعویل نکالنا، یعنی بات کا فہم، ہے نا. احادیث مطلب بات کی جمع، ہے نا. احادیث ہے، حدیث جمع احادیث ہے. اور وَلِنُعَلِّمَ، تاکہ ہم اس کو معاملہ کہتے ہیں کہ فہم، بات کا فہم ہم اس کو سکھائیں، ہے نا. یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ معاملہ فہمی ہم اس کو سکھائیں. واللہ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ اور اس طرح ہم نے اس کو معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا یوسف علیہ السلام کو. اللہ تعالیٰ نے کہ کس طرح سے دیکھیں، جب اس غلام نے، جب ان کے بھائیوں نے جو کنویں میں ڈالا تھا، یعنی کہتے ہیں کہ سب سے بڑی وہ تھی ان کی دشمنی تھی کہ انہوں نے اس کے لے جا کر اس کنویں میں ڈال دیا تھا. لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ یہ یہیں سے ان کی عروج کا پہلا زینہ تھا وہ کنواں، ہے نا. اگر وہ نہ ڈالتے تو پھر، یعنی اللہ تعالیٰ کہ اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ دیکھنے میں لگتا ہے حالات بڑے ہی خطرناک، بڑے ہی سنگین ہیں ہمارے حق کے خلاف، ہمارے حق میں. اب اس سے بڑا وہ کیا تھا کہ بھائیوں نے لے جا کر ان کو کنویں میں ڈال دیا اور آ کر باپ سے کہہ دیا کہ وہ تو جھوٹا، وہ خون لگا کر کہہ دیا کہ وہ تو بھیڑیا کھا گیا، ہے نا. اب یہاں سے ایسا لگ رہا ہے کہ اگر کسی کو معلوم ہو گم ہو گیا ہے تو ہو سکتا ہے کوئی تلاش بھی کرے، ہے نا. اب وہ خون دکھا کر بتا دیا کہ ہمارے سامنے یہ ایسا ہوا، تاکہ کوئی تلاش بھی نہ کرے. تو اس سے بڑا وہ کیا ہو سکتا تھا. لیکن دراصل اللہ کے کام میں انسان نہیں جانتا، اس لیے کہتے ہیں نا اللہ کے فیصلے پر انسان کو سر تسلیم خم کر دینا چاہیے. اور وہ جب اللہ کے لیے وہ صبر کرے گا، اللہ پر بھروسہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ پھر وہیں سے اس کو وہ راستہ بنائے گا اس کے لیے، ہے نا. اور وہ شعر ہے نا کہ عشق کی راہ میں لازم ہے صبر و ضبط کی منزلیں، چاہے یوسف راہ مدین، چاہے یوسف سکوت غار سول. یعنی یہ اللہ کی محبت کی راہ میں یہ تمام چیزیں لازم ہیں، ہے نا. یوسف علیہ السلام کے کنویں میں ڈالا جانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جو وہ آیا، پیش آیا، ہے نا. اور جو موسیٰ علیہ السلام جو راہ مدین کی طرف گئے تھے، ہے نا، کہ راہ مدین، چاہے یوسف راہ مدین سکوت غار سور. یہ عشق کی راہ میں تمام چیزیں لازم ہیں، آئیں گی، ہے نا، ہر مومن کی. تو اس پر کیا کرنا ہے؟ صبر ضبط سیکھنا ہے، تبھی جا کے وہ کامیابی ملے گی. واللہ، اور اللہ غالب، اللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے کام کو پورا کر کے رہتا ہے. ولیکن، لیکن اکثر الناس، لیکن اکثر لوگ لا یعلمون، علم نہیں رکھتے. صبر کا دامن چھوڑ دیا تو وہیں سے آپ کا پھر شیطان نے آپ کو اچک لیا، ہے نا. اللہ تعالیٰ ہے کہ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے نا راستے بڑے ہی خطرناک ہے، بہت ہی مشکل ہے، یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. لیکن یہیں سے انسان مگر یہ ہے کہ اس کہ اللہ کے لیے صبر ضبط اور تدبیر دونوں چیزیں کرنا جو ہے ایک مومن کا کام ہے، ٹھیک ہے. ولما، اور جب بلغ، پہنچا، اشدہ، وہ جب پہنچا جوانی کو، آتا ہی نا، اشد کہتے ہیں مضبوطی، ہے نا،
یعنی مضبوط عمر کو جب پہنچا، اور ولما بلغ اشدہ، اور جب وہ پہنچا جوانی کو، آتیناہ، ہم نے عطا کیا اس کو حکما و علما۔ حکم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، حکم کا مطلب یہاں پر فیصلہ کرنے والا، فیصلہ کرنے کی صلاحیت عطا کی اللہ نے ان کو، ہے نا۔ ہر ایک بھی صلاحیت نہیں ہوتی، ہے نا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو معاملے کو بہت آسانی سے سلجھا لیتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں اور الجھا دیتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معاملہ فہمی عطا کرتی، حکم و علما، اللہ نے ان کو قوت فیصلہ عطا کیا تھا، و علما، اور علم کے ساتھ علم عطا کیا تھا۔ وَكَذَلِكَ، اور اس طرح نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین کو، احسان کی روش اختیار کرنے والوں کو، ہے نا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے اس صبر و ضبط میں کیا وہ تھا، کوئی شکوہ نہیں تھا، ہے نا، کوئی بدگمانی نہیں تھی، انہوں نے بس سر تسلیم خم کر دیا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر احسان کا، اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین، نزل محسنین۔ اب محسنین کا بھی دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کی جو پورے سورہ ہے ان کی گواہی دے رہی ہے، ان کی محسنین کیسے وہ محسن تھے، ہے نا۔ وراودت ہو، اور راودت پھسلایا ہو اس کو، اللتی، اب دیکھیں یہاں پر الذی نہیں آیا ہے نا، ابھی الذی پیچھے آیا تھا کیونکہ وہ مرد کے لیے آیا تھا، ہے نا، جس نے ٹھکانہ دیا تھا، ہے نا۔ یہاں پر التی آیا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب عورت کی بات ہو رہی ہے، اور پھسلایا اس کو، التی، اس عورت نے، ہوا، اس لیے کہتے ہیں نا یہ بھی جانا بہت ضروری ہے نا۔ جو ہے التی کے یہاں استعمال تو الذی، اب یہاں پر کسی عورت کا نام نہیں آیا ہے، لیکن وہ التی بتا رہا ہے کہ عورت کی بات ہو رہی ہے نا۔ وراودت ہو، اور پھسلایا اس کو، التی، اس عورت نے، ہوا، جو فی میں بیتی، ہاں، جس کے گھر میں وہ تھے، ہے نا، نہیں جس عورت گھر میں تھے، یعنی اس عزیز کی بیوی نے، ہے نا، عزیز نے جس گھر میں ٹھہرے تھے اس کی بیوی نے اس کو پھسلایا، ان نفس ہی، اپنے نفس کے معاملے میں۔ اب دیکھیں قرآن کا وہ دیکھیں قرآن کس انداز میں بات کرتا ہے، ایک ہمارا معیار، قرآن کا معیار کیا ہے اور ہمارا معیار کیا ہے۔ پہلے لوگ جو بڑے وہ ہوتے تھے، لیکن جو مہذب لوگ ہوتے تھے علم ان کے پاس نہیں ہوتا تھا، لیکن ان کی تہذیب بھی بتاتی تھی کہ جو زبان پہ ویسے الفاظ نہیں لانے جو فحش ہوں، اور چھوٹے لوگ اس کو جو گلی کوچے میں کہتے پھرتے تھے، ہے نا۔ لیکن آج کا جو دور ہے نا، آج اس کو بہت بڑی بات سمجھی جاتی ہے کہ بیٹا ماں سے شیئر کر رہا ہے، ماں بیٹے سے شیئر کر رہی ہے۔ یہ ماڈرن زمانہ یہ کہتا ہے کہ یہ تو مطلب شوہر کوئی پردہ ہی نہیں رہ گیا ہے، ہر بات ڈسکس ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ بڑی مجھے حیرت ہوتی ہے کہ پہلے تو بچے پیدا ہو جاتے تھے کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا، گھر میں مردوں کو، باپ بھائی کو۔ اب تو جس دن ڈاکٹر کے پاس گئی رپورٹ آئی مبارکباد دے رہے ہیں۔ اور آج بھی ایسا نہیں ہے کہ جن گھروں کے میں آج بھی اس چیز کو بہت وہ سمجھا جاتا ہے، نہیں اسی دن سے مبارکباد دینا، وہ کھانا، یہ کیا ہے؟ یہ تمام چیزیں جو ہے نا حیا کو ختم کرتی ہیں، حیا کو ختم کرتی ہے۔ لگتا ہے کہ یہ تو کیوں، جیسے ایک حیا کا تقاضا، آپ دیکھیں قرآن کس انداز میں بات کر رہا ہے نا، کہ یہاں پر کھل کر کوئی بات نہیں آ رہی ہے۔ اس کو پھسلایا اس عورت نے جس کے گھر میں وہ تھے، ان نفسی، اپنے نفس کے معاملے میں، ہے نا۔ وغلقت، اور اس نے کیا کہا، وغلقت الابواب، اور اس نے دروازے کو بند کیا، وقالت، اور کہا، ہیت لک، کہ آ جا، تو آ جا، ہے نا۔ قالا، اس نے کہا، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہو، بے شک وہ، ربی، میرا رب ہے، احسن مثوایا، اس نے مجھے بہترین ٹھکانہ دیا، ہے نا۔ یعنی اس نے یہ اب دیکھیں کہ ہم کچھ دیر کے لیے انسان اللہ کو بھول کر جو ہے، یہاں پر ربی کا لفظ جو ہے کچھ مفسرین نے کہا ہے کہ وہ اپنے مالک کو انہوں نے کہا، عزیز کو، لیکن یہاں پر ایک پیغمبر کی شان یہ نہیں کسی انسان کو اتنا وہ کر دے،
ہے نا. کیوں ربی دیکھا ہوتا ہے, ربی کا مطلب رب مطلب ہے پرورش کرنے والا, ہے نا. اور ربوبیت میں اللہ کے بہت سارے وہ ہیں, ربوبی ذرائع ہیں, ہے نا. خالق صرف اللہ ہے لیکن ربوبیت کے بہت سارے ذرائع ہیں, ہے نا. تو اس سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے مالک کو کہا ہوں وہ میرا. لیکن ایک پیغمبر کی شان یہ نہیں ہے, کہیں کسی پیغمبر کے یہ لفظ نہیں آیا ہے کہ انہوں نے کسی مالک کو, کسی محسن کو اپنا رب کہا ہو, کسی پالنے والے کو اپنا رب کہا ہو, ہے نا. تو اس لیے جو ہے یہاں پر ہم یہی سمجھیں گے کہ انہوں نے کہا ہوگا اللہ کے اس احسان کو یاد رکھا, یعنی انہیں کوئی شکوہ نہیں کیا کہ میں اپنے باپ اپنے اسے چھوٹ گیا ہوں, مجھ پر اتنی آزمائش آئی, میں بے گھر ہو گیا. انہوں نے شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھے اس گہرے کنویں, اندھیرے کنویں سے نکال کر اور مجھے ایک ٹھکانہ دیا ہے نا. اور انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ, اللہ کی پناہ, انہو بے شک وہ میرا رب ہے, میرے رب نے احسن مسوایا اچھا ٹھکانہ دیا, انہو بے شک وہ لا یفلح الظالمون بے شک ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے. وَلَقَدْ اور یقیناً ہمت بڑھی بھی, یعنی ارادہ کیا بھی اس کی طرف اس نے ہمت بڑھی بھی اس کی طرف, یعنی وہ عورت بڑھی. ہمت دیکھیں یہاں پر آیا عورت کے لیے ہی کا اشارہ یوسف علیہ السلام کی طرف ہے کہ وہ یوسف کی طرف بڑھی. وہ اور ہم بہا, اور وہ بڑھتا بہا اس کی طرف, لولا اگر نہیں ان یہ کی رعا دیکھ لیتا, برہانہ ربی, یہاں تک وہ بھی یعنی عورت بڑھی یوسف کی طرف اور وہ بھی بڑھتا اس کی طرف اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا. برہان کا مطلب ہے دلیل, روشنی, ہے نا, روشن دلیل, حجت, اس کے معنی یہ لیے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یعنی یوسف علیہ السلام ایک اچھے انسان تھے, مگر اس کی وہ یہ نہیں ہے کہ ان کے اندر کوئی خواہشات نہیں تھی, ہے نا. یہاں پر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پیغمبر بھی جو ہوتے ہیں نا ان کے اندر بھی خواہشات ہوتی ہیں, جذبات ہوتے ہیں عام انسان کی طرح, ہے نا. مگر ان کی جو اللہ کی طرف سے جو انہیں روشن دلیل ملتی ہے یا اللہ کی طرف سے جو انہیں علم ملتا ہے تو وہ ان کے نفس پر حاوی نہیں ہونے دیتے, ہے نا. وہ ان کا ضمیر میں اپنے رب کی ایسی زبردست حجت اور دلیل رکھتا ہے کہ ان پر وہ ان کا نفس قابو نہیں, حاوی نہیں ہونے پاتا, ہے نا. یہ ہے یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ انسان ان کے اندر جذبات ہوتے ہیں, احساسات ہوتے ہیں, خواہشات ہوتی ہیں, مگر وہ اس پر حاوی نہیں ہونے دیتے, اپنی خواہشات کو اپنے اس پر جو ہے قابو رکھتے ہیں, ہے نا. تو اس طرح اس عورت نے جب دعوت پیش کی تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قریب تھا کہ وہ بھی اس کو قبول کر لیتا اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا. یہاں انہوں نے اللہ کی پناہ کہہ کر اس کی دعوت کو رد کر دیا تھا, ہے نا. مگر جب وہ اس کے بعد بھی وہ اس کی طرف بڑھی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہو سکتا وہ بھی اس کی طرف بڑھتا. یہاں پر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے اس پر اللہ پر بھروسہ کر کے اللہ کے لیے صبر کرتے ہیں, اللہ کی پناہ میں مانگ لیتے ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو بھٹکنے سے روک لیتا ہے. یعنی قریب, برائی بہت قریب تھی مگر قابو میں کس نے رکھا؟ اللہ نے ان کو, کیونکہ وہ اللہ کی پناہ میں آ چکے تھے, اللہ کی پناہ انہوں نے مانگ لی تھی, پھر اللہ نے کیسے ان کو روک لیا, تھام لیا, ہے نا. جیسے ہے نا کہ جس نے فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها, جو اس کا انکار کرے طاغوت کا, ہے نا, اور اللہ پر ایمان لائے تو اس نے ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں, ہے نا. تو انہوں نے اس کی برائی کو رد کیا تھا اور اللہ کی پناہ مانگ لی تھی, اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کس طرح سے, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ یہاں پر یہ بات کہنے کا مطلب یہ ہے, اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ پیغمبر بھی جو ہوتے ہیں وہ ان تمام چیزوں سے متصف ہوتے ہیں, ان کے اندر خواہشات ہوتے ہیں, جذبات ہوتے ہیں, ہے نا, برائیوں کے میلان بھی ہوتے ہیں, مگر وہ ان پر جو ہے ان کی جو ان کے ضمیر میں اللہ کی طرف سے جو ان کی حجت ہوتی ہے, دلیلیں ہوتی ہیں, وہ ان پر حاوی ہو جاتی ہیں, ہے نا. کذالک اس طرح لنصرف پھیر دیا ہم نے ان ہو اس سے
اچھا اس سے یہ بھی ملتا ہے کہ پیغمبر کبھی جان بوجھ کر غلطی نہیں کرتے، ہے نا. جیسے کہتے ہیں نا کہ پیغمبر معصوم ہوتے ہیں، پیغمبر کہا ہے نا، جیسے یہ آیت نازل ہوئی نا جب سورہ فتح، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا کی اور آپ کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے. یہاں پر بتانے کا مقصد ہے پیغمبر سے بھی لغزش ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قیدیوں کے معاملے میں وہ اعلان کر دیا تھا. آپ لوگ سورۃ توبہ پڑھ چکے ہیں، ہے نا. اعلان کر دیا تھا، فوراً نازل ہوئی وہ آیت کہ اگر پہلے ہی نوشتہ نہ لکھ دیا تو آپ کو عذاب آتا ہے اس پر، ہے نا. تو کیونکہ اللہ کا جو وہ تھا کہ ہم کو قیدی نہ بنایا جائے بلکہ ان کو کچل دیا جاتا، جو عمر اللہ نے مشورہ دیا تھا، ہے نا. تو لغزش ہو سکتی ہے، جان بوجھ کر وہ گناہ نہیں کرتے، ہے نا. بہرحال یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک انسان، عام انسان تو نہیں ہے مگر بہرحال انسان ہے، ان سے خطا ہو سکتی ہے، چوک ہو سکتی ہے نا. تو یہاں پر جو ہے اگر ہم خطا تو صرف اور صرف اللہ مبرہ، اللہ کی ذات ہے نا. تو ہم نے ان کو بہت وہ کر دیا، تو پھر وہ اللہ کے رسول کو ہم نے انسان سمجھا ہی نہیں، بلکہ اللہ کے رسول عام انسان نہیں تھے مگر تو پیغمبر سے بھی وہ ہو سکتی ہے لغزش، ہے نا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہاں پر بیان کرنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ بھی اس کی طرف بڑھتا اگر وہ اللہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا. کذالک لنصرف، اس طرح ہم نے پھیر دیا عنہ اس سے السوء، برائی کو، والفحشاء، اور فحش. اس فحش ہے نا، وہ برائی کو اور فحش کو ہم نے اسے پھیر دیا. انہ، بے شک وہ، من عبادنا المخلصین، وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا صفت بیان کر رہا ہے. اگر اللہ کے لیے مخلص ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی قدم قدم پہ رہنمائی کرے گا. وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا، ہے نا. اب ہمارے اندر تو اخلاص پیدا ہی نہیں ہو رہا ہے اللہ کے لیے، کوئی قربانی دینا ہی نہیں چاہ رہے ہیں، کوئی صبر کرنا ہی نہیں چاہ رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ وہ ہو جو ہمارا، ہے نا، جو اللہ سے امید تو یہ کرتے ہیں اللہ قدم قدم پر ہمارے ساتھ ہو. مگر اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہا ہے کہ ہم نے کیوں یہ کیا، کیسے ہم نے اس کو دین سے دور کیا، کیونکہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا. کہیں پر محسنین کا لفظ استعمال ہو رہا ہے نا. محسن کس کو کہتے ہیں؟ احسان کے روش اختیار کرنے والے. اور احسان کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں جیسے کہ ایک ڈیوٹی دی گئی ہے کہ کسی کو جیسے کلاس کھولنا ہے یہاں پر، ہے نا. اب اس کو ڈیوٹی یہاں پر صفائی کی اور اس کی نہیں ہے، مگر وہ اگر آ کر، جیسے کہنے کا مطلب یہ کہ اگر ہم نے یہاں پر کسی کوئی ذمہ داری دی گئی ہے، اس نے اس کی ذمہ داری سے پوری کر دیا، اس نے پوری کر دیا، لیکن اس نے اس سے آگے بڑھ کر، یہ تو میری ذمہ داری نہیں ہے، مجھ سے کہا نہیں گیا ہے، اس سے آگے بڑھ کر وہ کر دیتا ہے نا. تو وہ کیا ہے؟ وہ احسان کے وہ ہوگی. اسی طرح سے دیکھیں نماز فرض ہم نے ادا کر دیا، یہ ہم پر وہ ہے، لیکن اس کے بعد آگے بڑھ کر ہم نے نوافل کا اہتمام کیا، ہم نے تہجد بھی پڑھی، ہے نا. زکوٰۃ ہم پر فرض ہے لیکن ہم نے صدقہ اور خیرات بھی کیا. تو یہ اسی لیے کہتے ہیں نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے. نوافل کا کہتے اس کو کہتے ہیں جو ایکسٹرا ہے، جو اللہ نے ہم پر عائد کیا اس سے زیادہ، ہے نا. کیونکہ اس میں جو ذکر آیا ہے نا کہ آپ لوگ پڑھ چکے، وہ پوچھتے ہیں کہ یسألونک ماذا ينفقون، پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کرتے ہیں. قل العفو، کہہ دیجئے کہ جو زائد ضرورت ہو، ہے نا، یہ کہہ دیا گیا. تو یہ احسان کا وہ جو ہوتا ہے نا کہ جو ہم پر لازم کیا گیا اس سے آگے بڑھ کر کر دینا، اس کو احسان کے روش کہتے ہیں. ٹھیک ہے. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، اور تو یہاں پر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اپنے محسنین کو ایسا ہی بدلا دیتے ہیں. پھر ہے کہ وہ ہمارے یہاں پر اللہ نے ان کو برائی سے بچایا، تو اللہ تعالیٰ فرمایا اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، اور وہ آگے بڑھا دروازے کی طرف. اب یہاں پر ہم نے پڑھ چکے ہیں نا، فَاسْتَبِقُوا، بس آگے بڑھو، ریس لگاؤ. تو یہاں پر ہے کہ بھاگا، الف آیا ہے. ہاں، وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، اور دونوں بھاگے. یہاں پر الحمدللہ
यहाँ पर अगर सिर्फ वो होता अलिफ ना होता तो सिर्फ एक के लिए होता है ना। वस्तबक़ल बाबा, और दोनों भागे, वक़द्दत दरवाजे की तरफ, वक़द्दत और फाड़ा। यहाँ पर देखें फिर क़द्दत आया है, यानी इसका मतलब है कि औरत। कमीसहू उसका कमीज, मिन दुबरिन पीछे से, वअल्फया और पाया, सैयदहा सैयदा सरदार, हा उसका, यानी किसका सरदार, यहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम सरदार की बात नहीं हो रही है। हाँ यहाँ पर आया है औरत के लिए, यानी उस औरत के शौहर को पाया, लदल बाब से दरवाजे पर अपने शौहर को पाया, है ना। कालत, अब देखें अब ये भी औरत के लिए आ रहा है, काला और कालत, यहाँ पर औरत की बात आ ही नहीं रही है ना। कालत उसने कहा, मा जज़ाओ क्या है बदला, मन अरादा जो इरादा करे, बे अहल का तेरे अहल के साथ, तेरे घर वाले के साथ, सूअन बुराई का, इल्ला सिवाय इसके, ऐन युस्तना ये कि उसको कैद किया जाए, औ अज़ाबुन अलीम या उसको अजाब दिया जाए। काला उसने कहा, ये किसने कहा, अब ये यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा हिया, अब यहाँ पर हुआ नहीं आया, हिया आया है ना, कि इस औरत ने रावदतनी मुझे फुसलाया, अन नफ्सी अपने नफ्स के लिए, है ना, अपने नफ्स के लिए मुझे फुसलाया, वशाहिदा अब उन्होंने अपनी सफाई दी कि नहीं मैंने इसके वो कोई बुराई का इरादा नहीं किया था, बल्कि इसने मुझे दावत दी थी, इसने मुझे फुसला रही थी। तो वशाहिदा शाहिदुम और गवाही दी, गवाही देने वाले ने, मिन अहलिहा किसके अहल में से था, वो औरत के खानदान से था, औरत के घर, है ना, औरत ही के कुंबा वालों में से था वो। इन काना, अब ये हो गया कि वो कह रहे हैं कि वो कह रही है कि इसने मेरी इज्जत पर हमला किया, और वो कह रहे हैं कि नहीं ये मुझे फुसला रही थी। तो फैसला कैसे हो, जाहिर सी बात है ये मामला फौरन तो नहीं हुआ होगा, ये मामला आगे बढ़ा होगा। तो अब उसमें से एक फैसला करने वाला फैसला करने वाले ने कहा कि इन काना कमीस हो, कि अगर हो उसका कमीज कुद्दा मिन क़ुबलिन, अगर आगे से फटा है उसका कमीज, है ना, कमीज हो अगर उसका कमीज कुद्दा फटा है, मिन क़ुबलिन आगे से, फसदक़त तो औरत सच्ची है, वहुवा मिनल काज़िबीन और वो झूठा है। वइन और अगर काना है कमीज हो उसका कमीज कुद्दा फटा, मिन दुबरिन पीछे से, फ़कज़बत तो और झूठी है, वहुवा मिनल सादिक़ीन और वो सच्चा है। फलम्मा पस जब रआ देखा, कमीसहू उसका कमीज, कुद्दा तो वो फटा था, मिन दुबरिन पीछे से, क़ाला उसने कहा, इन्नहु मिन कैदिकुन्ना, किसने कहा, ये अजीज ने कहा, है ना, उसके शौहर ने कहा, बेशक मिन कैदिकुन्ना तुम औरतों की चालें हैं, ये तुम औरतों की चालें हैं, इन्ना कैदकुन्ना अजीम और बेशक तुम औरतों की चालें बहुत बड़ी होती हैं, है ना। सच में औरतों की चालें तो वो कहते हैं मर्द लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते, है ना, पूरा यहाँ पर नहीं दूध पीता बच्चा की बात नहीं यहाँ पर है मामला, नहीं बच्चे की वो मानी ही नहीं जाएगी। सबसे बड़ी बात यहाँ पर शर्त है फैसला, हाँ फैसला, व शाहिदा शाहिदुन, यानी शाहिदा शाहिदुन मतलब जो वो नक्शा पेश किया गया था, है ना, व शाहिदा शाहिदुन यानी हक जो मंजर जो पेश किया गया था उसको देखते हुए ये उनके सामने ये फैसला करने वाले फैसला के, बच्चे की वो मानी ही नहीं जाएगी। समझ में आई बात। तो थोड़ा सा आप लोग भी वो रखा करें कि बालिग होना ज़रूरी है ऐसे मामलात में, गवाही देने के लिए, मामला के लिए तय करने के लिए, कोई फैसला करने के लिए बलोगत और इल्म दोनों ज़रूरी है। समझ में आई बात। हाँ, यूसुफ आरिज उसने कहा, ऐ यूसुफ आरिज इधर गुजर कर मामला कर, अन हाजा इस मामले से, वस्तगफिरी और
معافی مانگ لذنبکی اپنے گناہوں کی، اور اپنی بیوی سے کہا واستغفری لذنبکی، اور اپنی بیوی سے کہا کہ معافی مانگ اپنے گناہوں کی، انکی کنتی من الخاطئین، بے شک تو ہی خطا کار ہے نا، بے شک تو ہی خطا کار ہے۔ ایک رکوع اور پڑھانا تھا ترجمہ پڑھا دیں؟ نہیں؟ اچھا ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔